آج تک۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن دینا یا الیکشن لڑنا، وہاں پہ موجود وہ کارکنان جو دن رات پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا حق ہے، آپ کا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے نا جی، اس میں اور عام کارکن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیڈرشپ ایک لیڈ کرتی ہے اور ایک ویژن دیتی ہے ایک قوم کو۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آج کا ہر دور ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں جی کہ وہ کسی کی فاتحہ پہ کوئی آیا یا نہیں آیا، کسی کی جنازے پہ کوئی آیا یا نہیں آیا، اور لوگ یہ دیکھتے ہیں جی یہ بندہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، اس بنیاد پہ وہ ہمیشہ اپنا آ کے رائے دہی استعمال کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ سیاست میں لیڈر جو ہے وہ، ابھی آپ کمپیریزن کریں کہ ہمارے حلقے سے، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، ہمارے چودھری یاسین صاحب ہیں، ہمیشہ جو ناقابل تسخیر رہے، ایک دو بار ہم نے ان سے سیٹ جیتی، تو وہ زیادہ تر وقت اپنا اسلام آباد گزارتے ہیں، تو میرے خیال میں 2-3-4 مہینوں کے بعد واپس جاتے ہیں اپنے حلقے میں۔ جو اسلام آباد اور ہمارے حلقے میں کتنا فرق ہے۔ دوسرے ہمارے شوکت صاحب ہیں جو پی ٹی آئی سے تھے، وہ بھی میری طرح برطانیہ میں رہتے ہیں، اور میں نے تو خیر نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کے بعد وہ واپس حلقے میں نہیں گئے، پتہ نہیں گئے یا نہیں گئے، لیکن لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہے وہ ایک سمت، ایک راستے کا تعین کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے لوگوں کے اچھے خاصے کام کروائے۔ ہمارے بھائی ہیں راجہ شفیق صاحب کینیڈا میں مقیم ہیں، اور انہوں نے دیکھے ریسنٹلی جو ٹائندر کوٹی کی سڑک تھی اس کے لیے اور باقی معاملات میں وہ کرتے ہیں، وہ فلائی کاموں میں کرتے ہیں جی۔ تو یہ ہوتا ہے سیاست خدمت کا نام ہے، تو وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ ابھی وہ جو ٹائندر کوٹی کا ایریا میں نے وہاں، کیا آپ سمجھتے ہیں، سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شفیق صاحب فلاح کی آڑ میں سیاست کر رہے ہیں؟ یعنی وہ اپنا ایک فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں کہ فلاح کی آڑ میں لوگوں کی ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے، اور بعد میں اس کو سیاست کی صورت میں کیش کیا جائے؟ مجھے نہیں لگتا۔ شفیق صاحب کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ بڑے مخلص اور بڑے سیدھے آدمی ہیں، وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاسی اپنا راستہ جو ہے نا استوار کرنے کے لیے یہ لوگوں کا کر رہے ہیں۔ چلے واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شوکت فرید صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے، نعیم الصداد صاحب ہو گئے، آپ کو پاکستان میں جا کر الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ آپ الیکشن لڑتے ہیں، آپ کے ووٹر اور سپورٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ تو واپس یو کے میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کی سزا اس ووٹر اور سپورٹر کو اگلے 5 سال تک ملتی ہے۔ کسی حد تک آپ کا سوال درست ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں، ابھی جو لاسٹ الیکشن ہم نے وہاں کنٹیسٹ کیا، مسلم کانفرنس کو میں نے سپورٹ کیا، اور میں نے جو لوگوں کے ساتھ بیسیکلی وہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا معاملات ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے نلکا ٹوٹی اس قسم کی چیزیں، تو جو میں نے وعدے کیے تھے وہ نعیم صاحب کو کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ میں لوگوں کے کر رہا ہوں، اپنی جیب سے کر رہا ہوں۔ جتنے بھی وعدے کیے تھے تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پورے کیے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ راجدھانی سے آگے ناڑ شروع ہونے سے پہلے ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، چودھری برادران وہاں رہتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے عزت بخشی، تو انہوں نے کوئی ہمیں 21 ووٹ دیے وہاں سے مسلم کانفرنس کے لیے۔ تو ان کی ایک چھوٹی سی سڑک تھی، تو میں نے کوئی تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ اس پہ خرچ کر کے ان کو وہ بنوا کے دیا اپنی جیب سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے کام ہوتے ہیں وہ میری حد تک میں کر رہا ہوں لوگوں کے لیے، جو مجھ سے ہو سکا، جو میں کر سکتا ہوں۔ تو نعیم صاحب تو اور شوکت صاحب کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا آج کل یہ کافی ویسے ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے، اور میں سوشل میڈیا سے کافی کنیکٹڈ ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ اکثر اس طرح کی پوسٹیں بھی لگاتے ہیں کہ کہاں گیا وہ لیڈر جس نے 18,000 یا 15,000 یا 20,000 ووٹ لیے تھے۔ وہ اسپیشلی چودھری شوکت فرید کو جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پر یہ ایک الگ بات ہے۔ جمہوری معاشرے میں رائے صاحب ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن دے، الیکشن لڑے، یہ اس کا حق ہے، لیکن اگر اس کو ٹکٹ نہیں ملتا یا مل جاتا ہے تو پھر یہ اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ عوام کے درمیان رہے، ہر اچھے برے وقت میں عوام کے درمیان رہے، اور فوراً الیکشن کے بعد کہیں چھو منتر نہ ہو جائے۔ آپ بالکل آنیسٹلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ووٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں
اور پھر جو ہے تو واپس یو کے میں صرف آپ کی بات نہیں کرتا, میں چودھری شوکت فرید کی, نئی منصفدار کی, سب کی بات کرتا ہوں. کیا یہ اس ووٹر سپورٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا ایمانداری کے ساتھ. جی میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ووٹر جنہوں نے لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا ان کا حق ہے کہ لیڈر ان کے سر پہ رہے اور ان کے اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ رہے. یہ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. آپ کو ادراک ہے ہمارے حلقے کے مسائل کون کون سے ہیں؟ شمریز صاحب ایسے تو بڑی لمبی لسٹ ہے کہ وہاں کے مسائل 5 بڑے مسائل بتا دیں مجھے جن سے آپ کی واقفیت ہے. میں تو سمجھتا ہوں, میں چونکہ میں برطانیہ میں رہتا ہوں, یہاں میں اس معاشرے کو بھی آبزرو کرتا ہوں, تو میں جو سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی جو ہمارے ہاں جو جس چیز کی کمی ہے وہ ہے اویئرنیس. لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. وہ آج بھی جو ہے نا برادری ازم پہ یا علاقائی ازم پہ یا کسی کو بدماشی دیکھ کے یا کسی کا پیسہ دیکھ کے یا کسی کو دیکھے کہ ہمارا یہ کل ہمارا کوئی مسئلہ بنے گا تو ہمارے جو ہے نا وہ 5-7 بندے میں بھیج دے گا اور ہم مخالفین کو دبا دیں گے, اس بنیاد پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اویئرنیس کا ہے. دوسرا مسئلہ وہاں تعلیم کا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائن درگوٹی یونین کونسل میں ایک سکول تھا تو بڑے عرصے سے وہ گرنے لگا تھا, بلکہ اس کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا جہاں ہماری بچیاں جا کے تعلیم حاصل کرتی تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہ سکول بالکل نئے سرے سے بنا کے دیا ہے ان کو, اور کمپلیٹ کر کے ایون بلب اور پکھے وغیرہ تک لگا کے رنگ روغن کر کے تو چابی ان کے حوالے کی. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی تشہیر کی اس کی یا کچھ کی. وہ ہماری جو بیٹیاں ہیں میں نے ان کے لیے کیا, اللہ کی دی ہوئی جو امانت سی اس میں سے کیا. تعلیم کا میں بتا رہا تھا. دوسرا مسئلہ تعلیم کا تھا. تیسرا وہاں صحت کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں جو صحت کی سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہمارے وہاں جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں, آپ سڑکوں کی حالت دیکھیں پورے حلقے کی, کسی جگہ بھی میرے خیال میں کوئی سڑک ایسی معیاری نہیں بنی ہوئی پورے حلقے میں. تو یہ بھی مسئلہ ہے. اور سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں لعنت ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ہے برادری ازم کی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ہندو مسلمان ہیں اس طرح یہ برادری ازم جو ہے نا ہمارے یہاں. آپ بجلی کو مسئلہ سمجھتے ہیں, یہ گریڈ سٹیشن نہ ہونا ایک مسئلہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بجلی کا جو مسئلہ ہے نا شمریز صاحب, ہر بندہ کہتا ہے جی گریڈ سٹیشن ہونا چاہیے, گریڈ سٹیشن. اب بجلی ہوگی نہیں تو گریڈ سٹیشن میں آپ کیا کریں گے؟ ہمارا جو مسئلہ آزاد کشمیر کا بجلی کا ہے وہ ہمیں ہمارے جو لیڈران ہیں, میں نے ایک بار فاروق حیدر صاحب سے بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا ان سے کہیں کہ معاہدے کے مطابق جو پاکستان گورنمنٹ ہے ہمیں وہ بجلی دے, جس طرح انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ منگلا سے سب سے پہلے بجلی آپ کو ملے گی اس کے بعد پاکستان کو. اس طرف ہمارے لیڈران جاتے نہیں. جب بجلی ہماری پوری ہوگی تو گریڈ سٹیشن کا مسئلہ تو خرچ ہوتا ہی ہے, لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. ہمارے جو آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے جو وولٹیج ہے پورے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں گریڈ سٹیشن جدھر موجود ہیں ادھر بھی وولٹیج نہیں پوری. تو مسئلہ ہے, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے اس معاہدے پہ عمل کروانا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا منگلا ڈیم بناتے وقت. معاہدہ ہے بالکل موجود ہے معاہدہ. پچھلے دنوں جو ہے وہ انوار الحق صاحب, کیا نام ہے ہمارے وزیر اعظم کا, انوار الحق سم تھنگ کر کے ہے, وہ جو ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ انہوں نے پورا وہ معاہدہ پڑھ کے کہا جی بتائیں یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ہمیں بجلی فری دے گا. فری نہیں دے گا. فری نہیں ہے اس میں, یہ تو ہماری سنی سنائی باتیں ہیں جی کہ اس نے کہا جی پاکستان فری دے گا. فری تو کوئی چیز نہیں ملتی. معاہدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بجلی جو ہے اس پہ حق آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہے, یہ ان کو ملے گی, اس کے بعد پاکستان استعمال کرے گا. یہ چیز ہے. اس کے لیے آپ نے کبھی کوئی پروٹیسٹ, کوئی احتجاج, کوئی جلسہ جلوس اس کے لیے آپ نے کیا؟ دیکھیں ایک بار 4-5 سال پہلے ایک پروٹیسٹ ہوا تھا بہت بڑا امیر میں اس میں شامل تھا. تو وہاں لوگوں نے کہا تھا کہ ہم چلتے ہیں اور گریڈ سٹیشن چل کے جلاتے ہیں. کچھ نے کوشش بھی کی تو میں نے منع بھی کیا, میں بھی اس میں موجود تھا. میں نے کہا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ملکی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ. لیکن کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو جلائے. ادھر ہم نے کہا تھا کہ وہ واپڈا کے چیئرمین تھے میرے خیال میں اس وقت جنرل مزمل کے کیا نام تھا ان کا, تو ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. تو ہم نے کہا تھا کہ معاہدے کے مطابق آپ ہمیں بجلی دیں اور باقی آپ لے جائیں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. اچھا راجہ ریاست صاحب سے سیاسی تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ آج کل ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ایمانداری سے سچ بات کہتا ہوں ہمیشہ. کچھ لوگوں کو بری لگتی ہے, لگ ہی نہیں رہے, لیکن جس طرح آپ نے پروگرام سچ کے ساتھ شروع کیا اور آپ نے مجھے بھی کہا کہ ایمانداری سے آپ انٹرویو دیں گے یا جس طرح, تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے.
راجہ صاحب جو ہمارے ضمنی الیکشن میں نے اعلان کیا تھا میرے گھر تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد ایک دو ملاقاتیں ہوئی. اس کے بعد نہ کبھی انہوں نے مجھے فون کیا اور نہ پوچھا. یہ بات میں قیادت کو بھی بتاؤں گا. ضمنی الیکشن میں بھی یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی انہوں نے مجھے ٹچ تک نہیں کیا کہ کیا ٹکٹ کس کو دینا ہے کیا نہیں دینا. اور اس کی وجہ آپ دیکھیں، اس کے ثمرات دیکھیں کہ ہمارے دو جو یونین کونسلیں ہیں، یونین کونسل راجدھانی اور یونین کونسل پرائی، اس میں بری طرح پٹ گئی ہماری جماعت. جو یونین کونسل راجدھانی سے تو میں نے سنا ہے کہ راجہ ریاست صاحب نے اپنا امیدوار پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار کروا لیا تھا، ایسا چلا؟ انہوں نے کروایا تھا یا نہیں مجھے اس کی حقیقت کا نہیں پتا، لیکن مسلم لیگ نون کا جو امیدوار تھا وہ دستبردار ہو گیا تھا. جی جی ہو گیا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاست صاحب جو ہیں وہ اعلیٰ قیادت کی رائٹ چوائس تھے؟ واقعی حلقے میں ان کے علاوہ کوئی قابل انسان نہیں؟ دیکھیں، ایمانداری سے بات کرنی چاہیے. راجہ ریاست صاحب نے جو الیکشن تھا 2021 کا جنرل الیکشن، اس میں جو پرفارم انہوں نے کیا وہ میری توقع سے زیادہ تھا. یعنی جو انہوں نے ووٹ حاصل کیے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنے ووٹ حاصل کریں گے. وہ بڑی ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. لیکن اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن میں انہوں نے کچھ لوز کیا، اور اس کے بعد اب لوگ مجھ سے بھی رہتے ہیں، بعض اوقات لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کا گراف بڑا گرا ہے کہ وہ خیال نہیں رکھتے لوگوں کے یہاں جاتے آتے نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک جا رہے ہیں. آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا؟ میری اسیسمنٹ یہ ہے جی کہ ہماری سیٹ ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں نکلے گی، جب تک یونین کونسل راجدھانی اور یونین کونسل پرائی سے کوئی بندہ. ابھی آپ دیکھیں چودھری یاسین صاحب کے کھاتے میں 2 قتل بھی پڑے تھے پچھلے الیکشن میں، اور صبح ہی وہ قتل ہو گئے تھے. اس کے باوجود یہ 2 یونین کونسلوں میں اچھی خاصی لیڈ لے کے وہ نکلے ہیں حلقے میں، جس کو کور کرنا بڑا مشکل ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب تک مسلم لیگ نون اپنا امیدوار یونین کونسل پرائی یا راجدھانی سے لانچ نہیں کرے گی، بڑا مشکل ہے کہ یہ الیکشن ہم جیت سکیں. اچھا، راجہ ریاست صاحب نے بلدیاتی الیکشن میں ڈسٹرکٹ چیئرمین کے لیے اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف جا کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت اگلے الیکشن میں ٹکٹ ان کو دے گی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہی کو ملنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو سیاست میں ہوتا ہے یہ پارٹی پالیسی کے ساتھ بندے کو رہنا چاہیے. بندہ جماعت سے ہوتا ہے، جماعت سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتا. میری ذاتی رائے میں انہیں جماعت کے ساتھ جماعت کے فیصلے کو لبیک کہنا چاہیے تھا، اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. گو کہ ذاتی طور پر ان کا مقابلہ تھا چودھری یاسین صاحب سے، اور پھر میرے نالج میں انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ چلو ایک اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ ان کو ووٹ نہیں دینا جی چودھری یاسین صاحب کے فرزند کو، لیکن جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا تھا وہ بڑی غلطی تھی. اس سے بھی بڑی حماقت. اس سے بڑی. سمجھتے ہیں کہ یہ راجہ ریاست صاحب کے لیے 9 مئی ثابت ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے ایسے ہی ہے. لگتا ہے ایسے ہی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں کیا راجہ ریاست صاحب حلقے کے تمام مسائل سے واقف ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ جی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کوشش کی. وہ انگلینڈ بھی آئے، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک واقف ہیں لوگوں کے مسائل سے. ظاہر ہے انہوں نے 2 الیکشن لڑے، ان کو واقف ہونا چاہیے. جب مجھ پہ یہ ہے کہ الزام کہ میں باہر رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ حلقے کے مسائل کیا ہیں اور ان کو ہونا چاہیے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ ایسا سچ میرے نالج میں ایسا تو کوئی نہیں ہے. مطلب وہ حلقے میں کہیں موجود نہیں ہے؟ چونکہ بلدیاتی الیکشنز میں نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو یونین کونسل چوری تھا سارا، اس میں وہ کہیں بھی موجود نہیں تھے. خالی ایک راجہ شفیق صاحب تھے اور باقی کے ان کے ساتھی تھے جو وہ کمپین کر رہے تھے، لیکن وہ گراؤنڈ پہ کہیں نظر نہیں آئے مجھے. میرے خیال میں وہ جو ہے تو چوری سے ان کا کوئی اتنا خاص لگاؤ یا سروکار نہیں ہے. کیا آپ ایگری کریں گے؟ درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا رائے صاحب، چلیں اگلا الیکشن تو اب میرے خیال میں 2026 میں ہے، کیا پلان ہے؟ جی، میں انشاءاللہ اگلے مہینے سے پاکستان جا رہا ہوں. میں نے اپنے بزنس جو ادھر تھے ان کو تھوڑا ایسے سیٹ اپ کیا کہ میں اگر 6 مہینے سال میں ادھر سے باہر رہوں تو وہ کچھ چلے گا. بھی میرے بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے. میری بڑی بیٹی جو ہے نا اس نے کافی حد تک میرا بزنس جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لیا ہے.
اور انشاءاللہ میں ان لوگوں میں ہی رہوں گا جی اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ پوری تیاری ہے, قیادت سے بھی مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس بار مجھے کنسیڈر کریں گے, چونکہ 2001 سے میں لائن میں لگا ہوا ہوں. اور چلیں ہماری دعائیں رائے صاحب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کے لیے آخری سوال یہ ہے کہ حلقہ کے عوام کے لیے آپ کا سوال, آپ کا کوئی پیغام. شمریز صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو پیغام ہے حلقے کے لوگوں کے لیے, میں ان کو کہتا ہوں کہ علاقائی ازم, برادری ازم اور بدماشی ازم اور یہ جو پیسے کا پرچار ہے اس سے نکلیں, اور ایک اس بندے کا انتخاب کریں جو آپ کے درد کو سمجھتا ہو, جو آپ کی نسلوں کے بارے میں سوچے, جو آپ کو تعلیم صحت کی سہولتیں دے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں جی کہ فلاں بندہ بڑا بدماش ہے, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, یا وہ بڑی برادری کا ہے. جب تک آپ ان باتوں پہ سوچتے رہیں گے معاشرہ ترقی نہیں کرے گا, اور جب تک معاشرہ ترقی نہیں کرے گا یہ چیزیں جو صحت ہے, یہ تعلیم ہے, یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ کبھی نہیں آ سکتی. اس لیے کہ جب آپ کی بنیادی غلط ہے تو آپ سیاست میں توقعات جو ہے نا وہ آپ کی پوری کبھی نہیں ہوں گی. تو میرا ان سے پیغام یہی ہے, آپ صحیح بندے کا انتخاب کریں. اور ہمارے علاقے میں بڑا پوٹینشیل ہے, بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو کہ یہ جو پرانا سسٹم ہے اس کو تھوڑا تبدیل ہونا چاہیے اور اچھائی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. چھوٹا سا سوال اور جی, ہمارے حلقہ میں اور خاص کر کے یونین کونسل پنجن چلوئی میں ہمارے لیڈرز کی بہتات ہے. آپ کو بھی پتہ ہے جی. بہت سارے لیڈرز الیکشن کے قریب وہ پیدا ہو جاتے جی ہیں. جی جی ایسے اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ ایسا کیا نیا کر سکیں گے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اور آپ جیت جائیں؟ دیکھیں جی, ایک تو جو حقیقت ہے وہ میں یہ بتاؤں کہ ابھی جو ایک خلا پیدا ہوا ہے یونین کونسل تھروچی اور یونین کونسل چڑوئی کے دوران, آپ سمجھتے ہیں درمیان جو ہے کہ وہ تھروچی والے سمجھتے ہیں ہمیں چڑوئی والوں نے ہرایا, ٹھیک ہے. تو آئندہ اگر چڑوئی یونین کونسل سے کوئی بندہ ہوگا تو تھروچی والے شاید اس کا ساتھ نہ دیں. تو چڑوئی میں جو پچھلے الیکشن میں ہوا, میں اس بحث میں نہیں جاننا چاہتا کہ وہ چڑوئی کے بڑے بڑے ہمارے قابل احترام, بڑے پڑھے لکھے, بڑے باشعور لوگ جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ ایک الگ بحث ہے, یہ ایک اور ٹاپک ہے. اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ کیوں گئے, انہوں نے کیوں جماعت کو چھوڑا, پارٹی کو چھوڑا, لیکن نقصان ہوا, وہ لوگ چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو چڑوئی میرا دوسرا گھر ہے. آپ سارے لوگ میرے عزیز, آپ میرے عزیز ہیں, میری اچھی خاصی رشتہ داری ہے ادھر. ریاست صاحب بھی میرے بھائی ہیں, اور یونین کونسل تھروچی میں بھی میرے چاہنے والے اور میرے جانثار بے شمار موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر چوائس اس وقت پارٹی کے پاس موجود نہیں ہے کہ جو چڑوئی والوں کے لیے بھی قابل قبول ہو اور یونین کونسل تھروچی والوں کے لیے بھی قابل قبول ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں پازیٹیو سیاست کرتا ہوں, بڑے دعوے نہیں کرتا ہوں, پریکٹیکلی کام کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پارٹی کنسیڈر کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم الیکشن. اور دوسری جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا, کہ مجھے یونین کونسل راجدھانی اور یونین کونسل جو پرائی ہے اس میں انشاءاللہ میں بڑک تو نہیں مارتا ہوں کہ جی میں چودھری یاسین صاحب آدھے ووٹ وہ لے جائیں گے, آدھے میں لے جاؤں گا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ جو خلا تھا, وہ جو 75 اور 25% والا, اس کو میں 40-60 تک لا سکتا ہوں, کہ وہاں سے اچھے خاصے ووٹ اللہ کے فضل و کرم سے میں لے سکتا ہوں. اور اس کا پھر آگے جا کے ہم ان کا جو تھوڑی بہت ان کی لیڈ بچے گی یہاں سے, اس کو ہم انشاءاللہ اگلے یونین کونسلوں میں کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں اعلیٰ قیادت کو؟ دیکھیں جی, یہ سنی سنائی بات ہے. میں نے مجھ سے تو کسی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اتنے پیسے دیں, ٹکٹ آپ کا ہے. اس لیے آپ کو تو دیا بھی نہیں نا انہوں نے. مجھے نہیں دیا, لیکن جن کو ٹکٹ دیا ہے کبھی, کیا وہ پیسے ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے انہوں نے دیے ہو. میں تو نہیں اپنا ایمان میں کیوں خراب کروں, ہو سکتا ہے نہ دیے ہو سکتا ہے نہ دیے ہو. لیکن یہ کہا ضرور جاتا ہے, آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کروڑوں کے حساب سے جو ہے نا سودا ہوتا ہے ٹکٹ کا, اگر یہ بات ہے تو بہت غلط ہے. اور میں پورے وثوق سے, پورے دعوے سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے, مطلب میاں صاحب ہے, وہ اس سے بالکل واقف نہیں. اگر ہوں تو بہت برا ہو ان لوگوں کے لیے جو یہ سودے کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ یہ ٹکٹ کے لیے پیسے وغیرہ لینا یا دینا, اس کو وہ برا سمجھتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. لوگوں کو تو بڑا شوق ہے, جاتے ہیں میاں صاحب سے ملتے ہیں, سب سے پہلے فوٹو بناتے ہیں. مجھے میاں صاحب نے خود کہا, یار پہلا بندہ آئے جو
कैमरा साथ लेके नहीं आए, मुझे फोटो का कोई शौक नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो एक बंदा है यहाँ बरतानिया में, मियाँ साहब के बहुत करीब, इंतहाई करीब, मियाँ साहब के लिए उसने बड़े काम भी किए। उस बंदे ने किसी बंदे से पैसे लिए मियाँ साहब से मुलाकात करवाने के, मियाँ साहब को पता चल गया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। तो बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कर करके वो बंदा दोबारा उनकी किचन कैबिनेट में शामिल हुआ है। मियाँ साहब बहुत बुरा मनाते हैं इन चीजों को, और अगर ऐसी बात है तो मियाँ साहब के इल्म में नहीं है, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ। और अगर उनके इल्म में आई तो जिन लोगों ने ऐसा किया है, जो करने के बारे में सोच रहे हैं या करते हैं, उनकी शामत आ जाएगी। ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छे राय साहब। आपने बड़े सख्त सवालात थे मेरे, उन सब का जवाब बड़ी ईमानदारी के साथ दिया, और मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे लिए अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाला और अब मेरे पास आए और हल्के के अवाम जो हैं उनके सवालात सुने और उनका ईमानदारी से या अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से उनका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं आप मेरे अजीज हैं, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे बाशऊर और लोगों का दर्द दिल रखने वाले नौजवान हैं, और ये जो आपने काम शुरू किया है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको छोड़ना नहीं आपने, इंशाल्लाह। और जहां तक इस सच्चाई पे चलते हुए आपके रास्ते में बड़ी रुकावटें भी आएंगी, तो मैं हाजिर हूं जहां मेरी आपको जरूरत होगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये शुरू किया। आजकल तो हर बंदा जो है ना वो टिकटॉक के इधर उधर कोई चैनल खोल लेता है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये शुरू किया, और आप जैसे बाशऊर पढ़े लिखे नौजवान को ये काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सच फैलाना बहुत बड़ी इबादत है, और मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर है। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको इस पे कायम दायम रखे, और अल्लाह ताला हम सब को सच कहने, सुनने और इस पे अमल करने की तौफीक अता। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज।